کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہے پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا. بھلا کیوں نہیں کیا؟ آپ پڑھے نا امام راضی کو، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے پہلے تیاری کرا دی تھی. 7 8 سال کی عمریں تھی، 3 دن مسلسل روزے رکھے امام حسن اور حسین. اور جب افطاری کا وقت آتا تو دروازے پہ فقیر مانگنے والا آتا، پاک محبوب کا پاک خاندان سارا کچھ اٹھا کے مانگنے والے کو دے دے. جب مائیں بچپن میں تیاری کرائے نا بچوں کو ذرا سہنا آئے، انہیں ایک وقت کا فاقہ کاٹنا بھی آئے، انہیں کسی کی بات برداشت کرنی بھی آئے، انہیں سہنا بھی آئے، تو پھر بیٹی جا کے سسرال میں چوتھے دن شکایتیں نہیں بھیجے گی. پھر تیسرے دن وہ یہ نہیں کہے گی کہ یہاں میں نہیں رہ سکتی. لیکن ہم نے کچھ سکھایا ہی نہیں. وہ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کون اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ لیکن سیدہ پاک کے تو پڑ جاتے تھے. انہوں نے تو ساری زندگی اپنے گھر کا کام اپنے دستے مبارک سے کیا. محبوب کریم نے تربیت کی. اور جب حضرت فاطمہ نے آ کے عرض کیا بھی نا یا رسول اللہ علی کہہ رہے ہیں غلام آئے ہیں، ایک مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا. تو پاک محبوب نے فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. لیکن میرا حضور نے بتا دیا کہ کام آپ نے خود ہی کرنا ہے. تھوڑا سا نا بادشاہ نے نا ارادہ کیا کہ میں نے اپنے بچے کو سپہ سالاری بھی سکھائی ہے، گھوڑ سواری بھی سکھائی ہے، نیزہ بازی بھی سکھائی ہے، میں چاہتا ہوں دین بھی سیکھ جائے. ایک بڑے زبردست عالم تھے، ان کے ذمے لگایا کہ آپ میرے بچے کو دین کا علم پڑھائیں. انہوں نے مکمل جد و جہد کے ساتھ 7 8 سال میں نا پورا عالم بنا دیا شہزادے کو. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کس کو؟ شہزادے کو. کس کو عالم بنایا جی؟ میرا بچہ بھی شہزادہ ہے تو آپ کا بھی شہزادہ ہے. تو شہزادہ تو وہ ہونا چاہیے نا جس کو کسی کی محتاجی نہ ہو، اسے کچھ آتا جاتا ہو. لیکن نرا وہ شہزادہ ہی ہو، ویسے اسے کچھ بھی نہ پتا ہو تو زیادہ نہیں چلے گا. وہ بادشاہ نے کہا کہ میرے شہزادے کو عالم ہونا چاہیے. عالم کے ذمے لگایا. انہوں نے 5 6 7 سال میں نا خوب جد و جہد کر کے مکمل عالم بنا دیا. ہارون رشید نے بھی کہا تھا امام کسائی سے کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو پڑھائیں، لیکن میری گزارش ہے کہ میرے گھر آ کے پڑھائیں. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ نبی پاک کا علم ہے، سب کا سانجھا ہے. جہاں سب کے بیٹے بیٹھیں گے ہارون رشید کا پتر بھی وہیں بیٹھے گا، گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا. ہارون رشید نے اب جواب میں کیا کیا کہ امام صاحب کو نکال دو علاقے سے. وہ کہنے لگا حضور میں بھی آزما ہی رہا تھا، میرا بھی دل تھا کہ میں سادے مولوی سے بچہ نہ پڑھواؤں، کسی غیرت مند سے پڑھواؤں. اب یہ گھر آیا کرے گا آپ کے جہاں سارے بچے بیٹھیں گے چٹائی پہ، وہیں بیٹھ کے پڑھے گا. ہارون رشید ایک دن گزر رہے تھے تو امام کسائی وضو کر رہے تھے اور شہزادہ ہارون رشید کا وضو کرا رہا تھا. اس نے لوٹا پکڑا ہوا ہے، امام صاحب کے پیروں پہ پانی ڈال رہا ہے اور امام صاحب وضو کر رہے ہیں. ہارون رشید گھوڑے پہ گزر رہے تھے، دور سے دیکھا تو گھوڑا بھگا دیا. کچھ شاگرد کہنے لگے حضور ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے کیا کروں آ رہا ہے تو آنے دو. پھر کیا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالکی لگے شہر بنگول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال. آتا ہے تو آنے دو. وہ آ گیا. اب وہ بڑے دبدبے کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترا. لوگوں کا خیال تھا ناراض ہوگا کہ میرے شہزادے سے کام کرا رہے. وہ اسی طرز پہ تیزی کے ساتھ قریب آیا اور حیرت انگیز انداز کے غصے میں. اب شاگرد اور عقیدت مند کانپ رہے ہیں کہ استادوں کے بارے میں کوئی بات نہ کر دے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. لیکن اس نے قریب آ کے اپنے بچے کے کمر پہ زور سے مارا. کہنے لگا خدا کے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ استاد اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے، ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑ اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھلوا، تجھے پورا عالم نہیں بننا؟ یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اس طرح کر کے اس استاد صاحب کی خدمت کا. تو وہ اس بادشاہ نے نا اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے عالم کے ذمے لگایا. انہوں نے پوری محنت کے ساتھ پڑھایا. پھر وہ فارغ التحصیل بھی ہو گیا بچہ. ایک ہی بیٹا تھا. جب مکمل فارغ ہو گیا نا استاد صاحب کہنے لگے پیغام بھیجا پتر کل نا مجھے تم سے کوئی کام ہے، میرے گھر آنا. مدرسے نہیں گھر بلایا بچے. جب گھر آ گیا اندر سے کنڈی لگا لی اور چھڑی پکڑ لی. بہت مارا بچہ، کمر پہ نشان پڑ گیا اور بلا وجہ مارا.
اس نے کہا استاد جی میری غلطی. چپ کر, نادان, غلطی پوچھتا ہے, چل دوڑ جا. اس نے جا کے اپنی اماں سے شکایت کری کہ استاد جی نے بلا وجہ مارا ہے, میں تو پڑھ چکا ہوں, کو وجہ نہیں تھی مارنے کی, کیوں مارا؟ اماں کہنے لگی تیرے ابا سے بات کرتی ہوں. والد صاحب سے کہا, اس نے کہا چپ کرو, اگر میں اس کا باپ ہوں تو استاد بھی تو باپ ہی ہوتا ہے, اور اس عالم کو میں جانتا ہوں وہ نیک آدمی ہے, کوئی حکمت ہوگی اس میں, ایسے تھوڑی مارا ہے. وقت گزر گیا, 20 سال 15 سال بیت گئے, بادشاہ کا انتقال ہوا, وہ شہزادہ تخت پہ بیٹھا. اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد صاحب کو بلاؤ. اب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, چھڑی ہاتھ میں پکڑی, جھکی ہوئی کمر, بڑی مشکل سے وہ آئے اور دربار میں آ کے کھڑے ہوئے. تو شہزادے نے پہلا سوال یہ پوچھا, استاد جی پہلے تو میں بے اختیار تھا, آج اختیار میرے ہاتھ ہے, وہ بتاؤ نا مارا کیوں تھا؟ غلطی کوئی نہیں, زیادتی کری آپ نے اور اتنا مارا کہ میں ابھی تک اس کی درد محسوس کرتا ہوں. تو استاد صاحب نے یوں چہرہ اٹھایا, آنکھیں کھولی, کہنے لگے پتر شکر ہے اللہ کا میں ابھی تک زندہ ہوں, اسی دن کے لیے مارا تھا جو آج آیا ہے. یہ جو تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے نا, ٹھیک کیا, اسی دن کے لیے مارا تھا. کہا کیوں, کس وجہ سے؟ سنیں اللہ کو جزا دے, اسی دن کے لیے مارا تھا. کہا کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے سال بیت گئے مار کھائے؟ آپ کو 20 سال ہونے کو ہیں. فرمایا تو بھولا تو نہیں نا؟ کہا استاد جی میں نے تو پہلے دن ہی آپ کو بلایا. کہنے لگے پتر بس مجھے پتا تھا ایک دن تو نے حکمران بننا ہے, تم بے اختیار تھا نا, میرا کچھ نہیں کر سکا, آج با اختیار ہوا تو بلا لیا نا. پتر تو حکمران بن گیا, کسی غریب پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 20 سال نہیں بھولا تو اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا, اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں با اختیار ہوگا تو تجھے بلوا لے گا. اس لیے مارا تھا کہ یہ جو ناجائز مار ہوتی ہے اس کی درد جاتی نہیں, اس کے نشان روح پہ پڑتے ہیں, دل پر زخم رہ جاتے ہیں. پتر تجھے آج تک نہیں نہ بھولا, اسی دن کے لیے مارا تھا کہ تیری تربیت ہو جائے. اٹھ کے اس نے استاد کے ہاتھ چومے, بٹھایا, کہنے لگا آج سمجھ آئی ہے, آپ نے صرف علم نہیں پڑھایا, آپ نے تو مجھے ہدایت بھی دی ہے, آپ نے تو اللہ کی بارگاہ سے مجھے ہدایت لے کے دی ہے, آپ نے تو میری ہدایت کی جانب رہنمائی کی, اتنا بڑا کام کر دیا. اپنے بچوں پر تھوڑا سا بوجھ ڈالیں. میرے بھائی اگر ایک چھوٹی سی کھجور, صدقے کی کھجوروں میں سے امام حسین اٹھا کے منہ میں رکھ لے تو محبوب انگلی ڈال کے نکال دیتے, تو میں پتر نہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے. ابا کیسے برداشت کرتا ہے کہ بیٹے کے منہ میں لقمہ حرام جائے, وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ گھر کے کونے سے نا رات کو رونے کی آواز آتی ہے, بڑے پیر صاحب آئے, بڑے عامل آئے, پر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میرا ذرا زیادہ قربت تھی, ورنہ ہر آدمی سے تو یوں بات نہیں کی جا سکتی. میں نے ان کے کان میں کہا کہ اگر بڑے پیروں کے آنے سے بھی نہیں نا مسئلہ ٹھیک ہو رہا تو ساری فیملی بیٹھ کے غور کر لو, وہاں کسی یتیم کے پیسے نہ لگ گئے, کسی بیوہ کا مال نہ اس کونے میں خرچ ہو گیا. یہ جو یتیم کے اور بیوہ کے اور غریبوں کے پیسے ہوتے ہیں, یہ تیزاب ہوتا ہے, تیزاب جدھر جدھر لگتا ہے وہاں سوراخ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ نور علم لے جاتا ہے. اور میری طرح کے لوگ, یہ علماء جو مساجد کے مدارس کے محتمم ہوتے ہیں, ان کو تو اتنا باریک تولنا پڑتا ہے, اتنا باریک, کون سا پیسہ کہاں لگانا ہے اور کس ترتیب سے لگانا ہے اور کس جدوجہد. یہ تو اتنا مشکل کام ہے کہ میں تو بڑی دیر سے میں نے کہا بھائی مجھے بچاؤ اس کام سے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ انسان الجھ جاتا ہے کہ کس طرح کر کے ان چیزوں کو رکھا.